1000 میسج تو کر لیتا ہوں، پیکج کرائے ہوتے ہیں نا، لیکن 1000 دفعہ اپنے آقا کو یاد نہیں کرتا، اپنے آقا پر درود و سلام نہیں پڑھتا۔ اور دعوے ہم سب کے ہیں کہ ہم کو جنت میں جانا ہے، ہمیں آقا کی شفاعت چاہیے، بروز قیامت آپ کے جھنڈے کے سائے تلے ہم کو جمع ہونا ہے، آپ کی شفاعت ہمیں ملے گی، لیکن کام ہمارا ایک بھی ایسا نہیں۔ 1000 مرتبہ درود پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج سے یہ نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل میں روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ انشاءاللہ آپ میں سے اکثر کام کاج والے لوگ ہوں گے، کسی کی دکان ہوگی، کسی کا کوئی بزنس ہوگا، کسی کا کوئی بزنس ہوگا۔ تو ڈاکٹر اقبال کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، بہت بڑا شاعر گزرا ہے، تو بہت مشہور بھی شخصیت ہے وہ، اور اپنے وقت کا بڑا مصروف آدمی بھی تھا۔ اس کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ میرا خیال میں اس سے زیادہ مصروف ہم نہیں ہوں گے کہ وہ اگر روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھ سکتا ہے تو ہم 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں۔ اب میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ تسبیح ہاتھ میں رہنی چاہیے، لیکن تسبیح ہاتھ میں پکڑیں گے تو ہمیں شرم آئے گی، یہ بھی ایک عجیب بات ہوگی۔ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمیں شرم نہیں آتی، موبائل پہ گانے سن رہے ہمیں شرم نہیں آتی، موبائل پہ پکچرز دیکھ رہے ہمیں شرم نہیں آتی، موبائل کے ٹولز کانوں والی لگی ہے ہمیں شرم نہیں آتی، لیکن ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہوئے شرماتے ہیں، اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں۔ یہ مسلمان کیسا بن گیا؟ کیا ہو گیا اس میں؟ اس کو دنیا کی محبت کہاں لے گئی؟ اس دنیا کی محبت نے اس کو اللہ رسول سے کتنا دور کر دیا۔ اور جن کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں ان کی ذرا سیرت تو پڑھ کے دیکھیں تو کیسے تھے۔ بہرحال قرآن مجید ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے بھی تھوڑی سی خیر کی ہوگی نا، اچھا کام کیا ہوگا، وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا۔ تو اب خیر اور شر دونوں چیزیں، انہیں کے بارے میں جو خیر والے ان کے کہا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، وان الفجار لفی جحیم، اور جو فجار ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ خیر کرنے والا بھی دیکھے گا اور شر کرنے والا بھی دیکھے گا۔ دنیا کا ایک سسٹم چل رہا ہے، وہ سسٹم کیا ہے؟ انسان ایک وقت تک دنیا میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اور پھر اس کی موت آتی ہے۔ مرنے کے بعد وہ دنیا سے گیا، گھر والے چند دن اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی یاد میں روتے ہیں، کبھی بیٹھیں گے تو اس کا تذکرہ کریں گے، اس کی صورت ذہنوں میں گھومتی ہے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے وہ ذہن سے صورت بھی محو ہو جاتی ہے، وہ یاد نہیں رہتا، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس کی صورت یاد نہیں رہتی۔ آپ میں سے اکثر کسی نے اپنے دادا کو دیکھا ہوگا، لیکن اب سوچے میرے دادا کی تصویر کیسی تھی، ان کی شکل کیسی تھی، تو شاید ذہن میں نہیں آ پائے گا۔ ایسے ہی انسان ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے ایک مرتبہ تو اس کی یاد میں روتے بھی ہیں، بہت اس کو یاد بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ہی لوگ اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر جا کر قبر میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، پھر کوئی قبر پہ بھی نہیں جاتا، پھر اس کی یاد ایک داستان رہ جاتی ہے، پھر بلکہ داستان بھی ختم ہوتی ہے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا، بلکہ اس کی جگہ پر اس کے گھر میں دوسروں نے جگہ لے لی ہے۔ باپ گیا ہے، اس کی جگہ بیٹا آ گیا، یہ بیٹا جائے گا تو اس کا بیٹا آ جائے گا، تو یہ سسٹم چلتا جا رہا ہے۔ تو پھر کیا؟ یہ دنیا کا نظام اسی لیے تھا، تو لوگ اس طرح دنیا میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آنا جانا لگا ہے، کسی کی یاد ہو رہی ہے، کوئی ہمارے ذہنوں سے اتر گیا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں
جن کی یاد آج بھی تازہ ہے، ان کی یاد کو سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کی یاد کرنے کے لیے بڑے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، اور ان کو تاریخ نے آج تک بلایا نہیں ہے، ان کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ اور انہی میں سے ایک وہ ذات ہیں جنہیں ہم امام حسین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مدینے کی ایک تاریک رات ایک شخص سرکار کے روضے پہ حاضر ہے، دست بستہ سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں قریب آپ کا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ وہ مدینہ ہے جس کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، جس میں حاضری کے لیے روزانہ لاکھوں دل دھڑکتے ہیں، جس میں سانس لینے کے لیے روزانہ کروڑوں تمنائیں ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہی آپ کا مدینہ جو مجھے بھی سب سے پیارا تھا، میں اس کو یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ وقت بھی مجھ پر آپ کی امت لے آئی ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے اور میرے اس آخری سلام کو قبول فرمائیے۔ یوں وہ گزارشیں کر رہا تھا، کرتے کرتے اچانک اس کی آنکھیں بھر آئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر وہ لمحات یاد آ گئے کہ اسی وہ مدینہ تھا، یہی مدینہ تھا کہ اسی مدینے میں میں اپنے ان آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتا۔ یہ نماز کے لیے ہوتے تو ان کے کبھی اوپر بیٹھ جاتا، یہ گلی سے باہر نکلتے تو مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے، اب خطبہ دے رہے ہوتے میں چلتا ہوا آتا، اٹھا کر مجھے اپنی گود میں بٹھا لیتے، اگر مجھے کوئی پریشانی آتی سرکار تڑپ جاتے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ اس طرح کی باتیں غور کرنے والے تھے، یہ باتیں جو اپنے آقا سے کر رہے تھے، جو اپنے دکھ درد کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ان کے دکھ درد نہیں سنتے، بلکہ وہ تو پوری دنیا کے، پوری انسانیت کے دکھ درد کو سنتے ہیں۔ جس نے بھی ان کو یاد کیا ہے، جس نے بھی حاضری دی ہے، جس نے بھی کوشش کی ہے، آپ نے اس کی باتوں کو سنا ہے، اور جو اس کے مسائل ہیں اس کو حل بھی کیا ہے۔ تو یہی شخص بار بار یوں التجائیں کر رہا ہے، تو یہی شخص وہ ہے جن کو امام حسین کہتے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس جانے کا سبب کیا بنا؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آخر کون سی ایسی بات تھی جس نے انہیں مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا؟ ہوا کیا؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو تخت نشین کر دیا۔ تو وہ تخت پہ بیٹھا تو ہر ایک کے کچھ مشیر ہوتے، اور اس کے ذہن میں خود بھی یہ باتیں تھیں، 3 افراد ایسے ہیں اگر یہ میری بیعت کریں گے تو میری حکومت کو خطرہ نہیں، لیکن اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو میری حکومت کو خطرہ ہے۔ وہ 3 کون ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، اور سیدنا امام حسین ہیں، حسین بن علی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر یہ گوشہ نشین بزرگ تھے، کہا ان کی تو پرواہ نہیں، باقی رہ گئے 2، عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے سیدنا امام حسین، ان سے بیعت ضروری ہے۔ اس کے لیے اب طرح طرح کے آپ کے اوپر کچھ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ بیعت کر لیں۔ تو انہی تمام چیزوں نے، واقعہ چونکہ بہت طویل ہے میں نے اس کو ظاہر بات ہے مکمل بیان کر نہیں سکتا، اس لیے میں انشاءاللہ کہ آپ کو سمجھ بھی کچھ نہ کچھ آ جائے اور واقعے کا مقصد بھی بیان ہو جائے۔ طرح طرح کے معاملات ہونے لگے، مدینے میں بھیجا گیا کہ جاؤ جا کر حسین سے بیعت لو۔ آپ کو بلایا گیا، آپ نے کہا کہ بخدا میں اس کو اس قابل نہیں جانتا کہ میں اس کی بیعت کروں، کیونکہ اگر میں نے آج اس کی بیعت کر لی، رہتی دنیا تک یہ مثال بن جائے گی کہ حسین نے ایک ایسے شخص کی بیعت کی جو زانی تھا، جو شرابی تھا، جو رقص و سرور کی محفلوں میں بیٹھتا تھا، جس نے بھائی بہن کے نکاح کو جائز قرار دے دیا تھا، جو نمازوں کا پابند نہیں تھا، دنیا کا کون سا گناہ ایسا تھا جو اس کے اندر نہیں تھا۔ جب حسین نے
ایسے شخص کی بیعت کر لی ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں، ہمارا کیا جاتا ہے، اس لیے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ بس اس طرح کی گفتگو چلتی رہی۔ آپ اپنے قافلے کو لے کر راتوں رات مدینہ طیبہ سے نکلے، مکہ المکرمہ پہنچے۔ مکہ المکرمہ میں لوگ آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے، بیعت کرنے لگے، لیکن ادھر سے کوفہ کی طرف سے خط آنا شروع ہو گئے کہ حضور آپ یہاں تشریف لائیں، آپ کے عقیدت مند یہاں پر ہیں، آپ پہ جان نثار کرنے والے ہم یہاں پر ہیں، آپ یہاں آئے، کوئی خطرہ نہیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ جب آپ کی بیعت کریں گے، اس یزید سے ہم تنگ ہیں، آپ ہی ایسے ہیں جو ہمیں سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ اب بہت خطوط گئے، آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خطوط پر اعتماد کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑے، لیکن جب وہاں سے چلے راستے میں خبریں ملنا شروع ہو گئی کہ وہاں بغاوت ہو گئی، وہاں ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے اب یزید کے حامی بن گئے، لہٰذا آپ کے لیے بہتر یہ ہے اب آپ تشریف نہ لے جائیں۔ لیکن اب وہاں سے بھی نکل چکے، ادھر بھی راستے بند ہیں، اور ادھر یزید نے اپنی افواج کو بھیج دیا کہ حسین جہاں بھی ہو ایک ہی بات ہے، یا تو یزید کی بیعت کر لے یا دوسری صورت میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ کو روک لیا گیا۔ اب 10 محرم کا دن آپ کا قافلہ چٹیل میدان، یہ وہ میدان ہے جس کی مٹی امام حسین کے پیدا ہوتے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل لے کر آ گئے۔ آپ اس کو پیار کر رہے تھے تو عرض کیا حضور یہ مٹی لایا۔ فرمایا یہ مٹی کیسی ہے؟ کہا یہ وہی مٹی ہے جس جگہ پر آپ کا یہ بیٹا شہید ہوگا، اور نشانی یہ ہے جس دن یہ مٹی بدل کر خون بن گئی تو سمجھ لیجئے آج آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اب پیدا ہوتے ہی خبر مل گئی کہ اس نے شہید ہونا، لیکن دعا نہیں کی، اے اللہ میرے حسین کو اس سے بچا لے، اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس کو مرنے سے بچا لے، ایسے حالات میں جب کوئی نہیں اس کے ساتھ ہوگا، ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ اس کو بچا۔ میرے آقا نے یہ دعا نہیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کے نبی، نبیوں کے سردار، کائنات کے سردار، اللہ کے محبوب، کیا آپ دعا کرتے تو کیا آپ کی دعا قبول نہ ہوتی؟ ہوتی، یقیناً ہوتی۔ آپ کی خبر پھیل گئی، لیکن سرکار نے دعا نہیں کی، صحابہ نے دعا نہیں کی، خود حضرت علی نے دعا نہیں کی، خود امام حسین نے دعا نہیں کی۔ اگر یہی لوگ دعائیں کر دیتے، خود آپ کے بھائی امام حسن نے دعا نہیں کی۔ اور ان شخصیات کی جو صورت اور ان کی جو شخصیت تھی کیسی ہے۔ امام حسن ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما، 3 دن ہو گئے فاقے ہو رہے ہیں، گھر میں نوکرانی تھی نا، وہ اپنے گھر گئی اور اس نے گھر سے کچھ کھانے پینے کا سامان لا کر پیش کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہتی ہے کہ میں 3 دن سے آپ کو بھوک اور پیاس میں دیکھ رہی تھی، میں نے سوچا آل رسول ہیں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، تو کیوں نہ میں ان کی کچھ خدمت کروں۔ فرماتی آپ نے فرمایا اچھا، لیکن بات یہ نہیں تھی کہ ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، یہ تو ہم اپنے آقا کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، اسی بات پہ جلال آیا، آپ نے اپنا قدم زمین پہ مارا اور جتنی زمین اس کمرے کی تھی سارے کی ساری سونا بن گئی، اور کہا یہ دنیا کی دولت یہ تو ہمارے قدموں کی ٹھوکر پہ ہے، ہم صرف اپنے آقا کی سنت کو ادا کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں، اور یہی رب کی رضا ان کو وہاں مدینہ سے اٹھا کر مکہ لائی، اور پھر مکہ سے اٹھا کر کربلا کے میدان میں لے آئی۔ اب ادھر سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ بیعت نہیں تو قتال، بیعت نہیں تو قتال، بیعت نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ہر حربہ ہوا، ہر باتیں ہوئی،
بہت گفتگو ہوئی، لیکن آخرکار کچھ بھی اس کا نتیجہ نہیں نکلا، بس لڑائی لڑائی اور لڑائی، لڑائی شروع ہو گئی۔ کئی لوگ آئے جو آپ کے ساتھ تھے، شہید ہوتے گئے، ادھر سے کئی یزیدیوں کے بھی واسطے جہنم کیا۔ اسی اسنا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشریف فرما ہے، ایک آواز نے آپ کو چونکا دیا، آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو آپ کے سامنے آپ کے بھائی کے بیٹے، امام حسن کے بیٹے امام قاسم کھڑے، خوبرو نوجوان، کہا اے چچا جان مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا کس کی اجازت؟ سب میدان جنگ میں جا کر آپ پہ قربان ہو رہے ہیں، آپ پہ فدا ہو رہے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں میں بھی جاؤں اور اپنی جان کا نذرانہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ کہا بیٹا تمہیں کس کی اجازت دوں؟ تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں اس بات کی اجازت دے دوں کہ تمہارے چہرے کو، اپنے بھائی کی نشانی کو یہاں کربلا کی خاک میں تڑپتا ہوا دیکھوں؟ ارے وہ میرے بھائی جن کو پہلے شہید کر دیا گیا، اب تم تو اس کی ایک نشانی تھے، کہ تمہیں بھی اجازت دے دوں کہ تم بھی جا کر ان یزیدیوں کی تلواروں کے سامنے جاؤ اور پھر کٹ کٹ کے زمین پہ گر جاؤ؟ میں نے تو اپنے بھائی کے کلیجے کو کٹا ہوا دیکھا، لیکن آج اس کے لخت جگر کو کٹتا ہوا کیسے دیکھوں؟ اجازت نہیں دی۔ تو عرض کے بعد چچا جان اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو بتائیں بروز قیامت جب میں اپنے ابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور میرے بابا جان نے اگر مجھ سے پوچھا اے قاسم بتاؤ جب میرے بھائی پر ایسا وقت آیا تھا، امداد کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت تم نے کیا کیا تھا؟ جب میرے بھائی جن کے بارے میں میرے آقا نے یہ فرمایا کہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ میرے بھائی تھے جن کو آقا نے اپنی زبان چسائی تھی، یہ وہ تھے اگر پریشان ہوتے آقا تڑپ جاتے تھے، یہ ہمارے چشم و چراغ تھے، ان کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا فضیلتیں بیان فرمائی تھی اور دعا کی تھی اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت کر۔ تو بتاؤ جس پیشانی کو آقا چوما کرتے تھے، جس گلے پر آقا پیار کرتے تھے، جب اس پیشانی کے اوپر تیر برسنے کا وقت آیا تھا، جب اس گلے کو کاٹے جانے کا وقت آیا تھا، تم تو وہاں تھے، اس میدان کربلا میں تھے، تم نے میرے بھائی کے سامنے کیا کیا؟ کیا تم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ تو بتائیے چچا جان میں اپنے ابا جان کو کیا جواب دوں گا اگر یہی بات مجھ سے آپ کے نانا جان نے پوچھ لی کہ بتاؤ میرے حسین پر جب ایسا وقت آیا تھا تو اے قاسم تم نے کیا کیا تھا؟ جب اس طرح کی باتیں کی، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہا جاؤ بیٹا تمہیں اجازت ہے، آپ چلے گئے۔ اب یہ خاندان نبوت کے، یہ آل رسول کے، یہ چشم و چراغ اب ان کا لڑنا شروع ہو گیا، یہ گئے ہیں، کئیوں کو واسطے جہنم کیا، بالآخر جب بھی ہوتا اکیلے اکیلے کی لڑائی میں ان میں سے کوئی نہیں ہارا، آخر کیا ہوتا سب ایک دم سے شک بارگی حملہ کرتے اور ان کو اپنے تلواروں، اپنے نیزوں اور اپنے تیروں کی زد میں لا کر جب شہید کرتے۔ جیسے ہی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے گرے ہیں، دور سے آواز دی یا عمتا، اے میرے چچا مجھ اب مجھے سنبھالیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے بھاگے اور جا کر اپنے شہزادے کو اٹھا کر لے آئے، لا کر خیموں کے قریب ڈال دیا۔ جب خیموں کے قریب ڈالا، اندر سے جب پتہ چلا کہ باہر قاسم بھی شہید ہو گئے تو ان کی ہچکیاں بند گئی، خیمے میں کوہرام سمجھ گیا، ابھی یہ بات ہو رہی ہے، آپ ان کو لٹا کے ابھی واپس ہی گئے ہیں۔ دو ننھے منھے بچے آ گئے اور کہتے ہیں ماموں جان ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت دے۔ اب آپ نے دیکھا یہ دو شہزادے چھوٹے چھوٹے بچے، اون و محمد، کہا بیٹا تم تو میری بہن کی نشانی ہے، یہ آپ کے بھانجے تھے سیدہ زینب کے بیٹے، اور بھائی تو بہنوں کے گھر برباد نہیں کرتے، ان کو آباد کرتے۔ تو
تمہیں اگر میں نے وہاں بھیج دیا تو میں تو اپنی بہن کے گھر کو اجاڑ دوں گا، اس کا تو کوئی سہارا نہیں، تمہارے والد تو پہلی دنیا سے جا چکے، اب تم ہی تو میری بہن کی نشانی ہے، تم بھی چلے گئے، تمہیں کہاں جانے دو؟ یہ درندوں کے سامنے جو کسی بچے بڑے کا لحاظ نہیں کر رہے، ہر ایک کو اپنے نیزوں پہ لے رہے ہیں، تو کیا تمہیں وہاں نیزوں پہ اچھلنے کے لیے بھیج دو؟ جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ کہا ماموں جان ہمیں ماں نہیں تو بھیجا ہے، ہماری امی جان نہیں تو بھیجا ہے۔ ادھر سے سیدہ زینب بھی آ گئی، کہا بھائی جان سب لوگ قربان آپ پہ ہو رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو میرے بچے ہیں، میں تو یہ چاہتی ہوں یہ بھی آپ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پہ پیش ہو، کیونکہ مجھ سے بروز قیامت امی فاطمہ نے پوچھا کہ زینب بتا حسین کے ایسے وقت پر تو نے کیا کیا تھا، تو بتائیں میں کیا جواب دوں گی؟ یہ باتیں